دن گزرتے گئے۔ ننھی چونٹی بہت خوش تھی کہ اس کے گھر میں خوراک کے بڑے بڑے دانے جمع ہو گئے ہیں۔ سردیاں آ گئیں اور تمام جانور اپنے اپنے گھروں میں رک گئے۔ ایک دن ننھی چونٹی کے دروازے پر دستک ہوئی۔ ننھی چونٹی نے دروازہ کھولا تو اس کی چیخ نکل گئی، مہربان خالہ بی سامنے کھڑی ہیں۔ ننھی نے جلدی سے خالہ بی کو اندر بلایا اور ان کی خوب خاطر تواضع کی۔ ننھی چونٹی اور اس کی ماں خالہ بی کی بہت شکر گزار تھیں۔ خالہ جان، آپ کی بہت مہربانی۔ کیوں ننھی، کس بات کی مہربانی؟ خالہ جان، آپ نے ہمارے لیے خوراک کے بڑے دانے جمع کیے، اس وجہ سے میں آپ کی شکر گزار ہوں۔ ننھی کی یہ بات سن کر خالہ جان نے کہکہ لگایا اور کہا، ننھی، تم نے وہ خوراک تو دیکھی ہی نہیں جو تم نے جمع کی۔ خالہ جان، وہ تو چھوٹے چھوٹے دانے تھے، ان کے مقابلے میں ان بڑے دانوں کا کیا مقام؟ خالہ جان نے کہا، وہ تو دیکھو گے تو پتہ چلے گا کہ کس کی خوراک زیادہ جمع ہوئی ہے، وہ چھوٹے دانے جو تم نے میرے گھر میں جمع کیے یا یہ بڑے دانے جو میں نے تمہارے گھر میں جمع کیے۔ خالہ بی نے ننھی چونٹی کی ماں سے اجازت لی کہ وہ اسے اپنے گھر لے جا کر وہ خوراک دکھانا چاہتی ہے جو ننھی چونٹی نے جمع کی۔ ننھی چونٹی کی ماں نے اجازت دے دی۔ خالہ بی ننھی چونٹی کو اپنے ساتھ اپنے گھر لے گئیں۔ آخر خالہ بی اور ننھی خالہ جی کے گھر پہنچی اور خالہ بی نے ننھی کو وہ خوراک دکھائی جو ننھی چونٹی نے چھوٹے چھوٹے دانے جمع کیے تھے۔ چھوٹے دانے دیکھ کر ننھی کے منہ سے چیخ نکل گئی اور کہا، ارے خالہ جان، یہ تو ان بڑے دانوں کے مقابلے میں بہت زیادہ خوراک ہے۔ کیوں ننھی، بتاؤ کون سی خوراک زیادہ ہے، وہ بڑے دانے یا یہ چھوٹے دانے جو تم نے میرے گودام میں جمع کیے ہیں؟ خالہ جان، میں ماننے کو تیار نہیں ہوں کہ میں اتنی زیادہ خوراک جمع کر سکتی ہوں۔ خالہ جان نے ننھی کو سمجھایا اور کہا، دیکھو ننھی، یہ وہی خوراک ہے جو تم نے جمع کی، یہ اس لیے زیادہ ہے کیونکہ تم نے باقاعدگی سے اور ایمانداری سے اپنا کام کیا۔ تم ہر روز مسلسل بغیر آرام کیے اپنا کام پورا کرتی تھی، اس لیے یہ تمہاری محنت ہے، اس لیے یہ خوراک زیادہ ہے۔ یاد رکھو، محنت اور باقاعدگی سے کام کرنے میں ہی کامیابی ہے، اتنی ہی کامیابی کہ تم حیران رہ جاؤ جیسے کہ اب حیران ہو۔ پھر خالہ جان نے اسی خوراک میں سے ننھی کو کچھ خوراک اور دے دی جو چھوٹے دانوں پر مشتمل تھی۔ اس طرح ننھی نے چھوٹی خالہ کا شکریہ ادا کیا اور خالہ کو جزاک اللہ کہا اور اپنے گھر روانہ ہو گئی۔